اور وہ کلام کے مطابق بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آمین۔ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ ہم خدا کی پاک بارگاہ میں موجود ہیں؟ تو خدا کی بارگاہ میں میں خدا کے خوف کا اور کلام کے احترام کا آپ سے تقاضا کرنا چاہوں گا کہ اب ہم اضافی چلنا پھرنا چھوڑ دیں۔ ایک کیمرہ مین ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے، دو ہمارے پاس ویڈیو بنا رہے ہیں، بس اس کے علاوہ برائے مہربانی جس نے ویڈیو بنانی ہے بیٹھ کے بنا لے، یا چلنا پھرنا برائے مہربانی چھوڑ دیجئے تاکہ ہمارا دھیان مکمل طور پر خدا کی طرف سے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم دوسروں کو بھی ایک اچھا نمونہ دے سکیں کہ ہم مسیحی خدا کے خوف اور اس کی پاکیزگی کی قدر کرتے ہیں، اس کے کلام کا احترام کرتے ہیں اور خدا کے کلام پر ہم اپنا زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ میں دوبارہ سے حوالہ بتانا چاہوں گا جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے 34ویں آیت ہے، اور ہمارا مضمون ہوگا بڑا دن یا کرسمس۔ اس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور لفظ بلفظ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے آیت میں سے پڑھا کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ یہ آیت بڑی خوبصورت ہے اور اس تعلق سے ہمارے ایمان کو بڑھانے کا اور اس کی افزائش کا باعث بنتی ہے کہ گلیل کے ایک شہر ناصرت میں ایک کنواری کے پاس خدا نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ جب ہم اس شہر گلیل کی بات کریں تو یہ گلیل غیر قوموں کی گلیل یا غیر قوموں کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اس میں مختلف قومیں جو تھی وہ آباد تھی، اور جس شہر میں گلیل کے جس علاقہ ناصرت میں مقدسہ مریم اس وقت رہائش پذیر ہے، وہاں پر فرشتے کو بھیجا گیا ہے، وہ بڑا غیر معلوم سا ہے، وہ اتنا مشہور نہیں ہے، وہاں پر لوگ جانا رہنا اتنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن پہلی ہی بات جو اس آیت میں میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو اور مجھے پسند کریں یا نہ کریں، لوگ ہم سے واقف ہو یا نہ ہو، ہمارا خدا پھر بھی ہماری قدر کرتا ہے۔ گلیل کے شہر ناصرت میں مقدسہ مریم جو کنواری ہے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا گیا۔ آج میں اور آپ بے شک گمراہ ہو، ہمیں کوئی پہچان نہ ہو، ہمیں کوئی جانتا تک نہ ہو، لیکن خدا ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک ہے جس نے ہماری شکلیں اپنی ہتھیلی پر کنندہ کر رکھی ہے، اور وہ ہر روز ہمارا منہ دیکھتا ہے، ہر روز ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہر روز وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہمیں ہماری تمام نعمتوں سے آسودہ کرنے کے لیے وسائل کو جاری کرتا ہے۔ یہ خوبصورت بات ہمیں یہاں سے ملتی ہے، اور خدا کا ایک عظیم فرشتہ جسے ہم آرک اینگل کہتے ہیں، فرشتہ وہ جبرائیل بھیجا گیا تاکہ وہ مقدسہ کنواری کے پاس یہ پیغام بھیجے، اور جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ یہاں جو ہم نے اقتباس یا جو تلاوت ورد کی ہے کلام کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس سارے حوالے میں ہمیں 3 بار لفظ کنواری ملے، اور ایک حیرت والی بات ہے ایک کنواری کا ذکر 3 بار یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو کلام خدا اور علم الہیات کی روح سے وہ لفظ، وہ آیت، وہ بات جسے بار بار دہرایا جاتا ہے یا ریپیٹ کیا جاتا ہے، وہ خدا کے نزدیک بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس لیے روح القدس نے یہ بات لوکا طبیب کی معرفت لکھوائی، اور ایماندار ہوتے ہوئے خدا کے کلام کا خادم اور شاگرد ہوتے ہوئے ہمیں بھی ان باتوں پر بھی غور دینا ہوگا۔ یہ لفظ کنواری جو ہے بائبل مقدس کی اصل زبانوں میں عبرانی زبان میں ایلما کہلاتا ہے، اور یونانی زبان میں پارتھینوس کہلاتا ہے۔ تو ایلما اور پارتھینوس کا مطلب ہے ایک ایسی باکردار باوصف خاتون جو ابھی کنواری ہے، جس نے ابھی کسی مرد سے کسی طرح کا کوئی سمبند، کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں جوڑا ہے۔ یہ مکمل طور پر سر تا پا پاک ہے، صاف ہے اور باکردار ہے، اور ایک ایسی عورت ہے جو خدا سے ڈرنے والی ہے، جو عابدہ ہے، جو زاہدہ ہے، اور جو خدا کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارتی ہے، جو اپنے والدین کے تابع ہے، اور جو ہر طرح سے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی پیدائش اور ولادت کے لیے تیار۔
میں نے اس بات پر اس لیے بھی زور دیا ہے کہ آج کل چند تراجم جو ہے بائبل مقدس کے تراجم ہمارے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر یہ کنواری لفظ ہٹا کر جوان عورت لکھا جاتا ہے یا لکھا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ اسے جوان عورت بھی بولتے ہیں، لیکن جوان عورت کو میں اور آپ جانتے ہیں جوان عورت کنواری بھی ہو سکتی ہے اور شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے جو لفظ کنواری ہے وہ بڑا اہم ہے، ہمیں اس پر دھیان دینا ہے، اور یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ یہاں کلام مقدس اس کی فضیلت، اس کی عزت یوں بیان کرتا ہے کہ تو عورتوں میں سب سے مبارک ہے، اور پھر نہ صرف اسے بلکہ اس کے پیٹ کے پھل کو، اس کی ہونے والی اولاد کو بھی مبارک کہا گیا ہے، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے، یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ نوید دی گئی ہے کہ تو عورتوں میں سب سے زیادہ مبارک ہے اور ہر زمانے کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے۔ اچھا، یسوع مسیح پر، اس کے کفارہ پر، اس کی مصلوبیت پر، اس کے زندہ ہونے پر تو بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم پر اور ان کی پاکیزگی پر اور ان کے کنوارے ہونے پر کبھی خدا کا شکر ہے کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، بہتان نہیں باندھا۔ اس لیے یہ عورت، یہ بطولہ، یہ پارتھینوس، یہ ایلما، یہ کنواری جو ہے سب عورتوں میں مبارک وہ آلہ ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ وہ موضوع ترین کنواری لڑکی تھی جو یسوع کی پیدائش کے لیے اور روح القدس کی حضوری اور فرشتے کے کلام کے لیے بالکل موضوع تھی، اور خدا نے اسے چنا تاکہ اس کے بطن اطہر کے وسیلہ سے یسوع مسیح اس دنیا میں مجسم ہو کر آئے، جسم اختیار کریں۔ ہم خدا کو جلال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے لفظ پر غور کرتے ہیں، فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ لفظ جو سلام ہے یہ بڑا غور طلب ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، میں بڑے صغیر کی اگر بات کروں انڈیا اور پاکستان کی، تو یہاں پر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، تہذیب ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے اور عزت کا اور احترام کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہودی دور میں چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بات میں نے سیکھی، پاسٹر جارج بھٹی صاحب ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، پچھلے دنوں میرے گھر آئے اور میں نے ان سے یہ بات سیکھی اور جانی میں اس لیے ان کا نام لے کر اس بات کو بیان کیا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ یہودی دستور کے مطابق ہمیشہ بڑا چھوٹے کو سلام کرتا تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا، ان کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ برکت، سلامتی، عزت، بحالی، کامیابی، کامرانی اور نعمت جو ہے بڑوں سے چھوٹوں کو ملتی ہے، اور اگر کبھی یہ ہو جاتا کہ چھوٹا کسی بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرتا تو یہ بے ادبی گنا جاتا، یہ غداری کے برابر ہوتا۔ اور آپ دیکھ لیں اس کی تصدیق کے لیے بائبل مقدس میں جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب بھی یسوع مسیح آئے، جہاں بھی وہ آئے، تو یسوع نے ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کی۔ اپنے شاگردوں کو، ان خواتین کو جو ان کے ساتھ خدمت میں تھیں اور جن گھروں میں وہ جاتے تھے، وہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ تو لفظ سلام جو ہے بیسیکلی یہ شالوم ہے، عبرانی زبان میں اسے شالوم کہا جاتا ہے، اور شالوم کا مطلب ہے تمہاری سلامتی ہو، تم پر فضل ہو، تم پر رحم ہو اور تمہیں برکت ملے، اطمینان ملے۔ تو ایک ہی جگہ پر اناجیل میں ہمیں ملے گا کہ ایک شخص نے جو یسوع کا شاگرد تھا، اس نے یسوع کو سلام کیا اور پھر اس نے یسوع کو پکڑوایا بھی، اور اس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل 26 باب کی 49ویں آیت میں ملے گا۔ یہ شخص، یہ شاگرد یہودا اسکریوتی ہے، اور اس نے باغ گتسمنی میں آ کر یسوع کو سلام کیا اور اس کے بوسے لیے، اور پھر یسوع نے سے کہا کہ میاں جس کام کو کرنے کے لیے تو آیا ہے پہلے اس کام کو کر۔ تو سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ ہم اس آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو فرشتہ یا فرشتے یا ملائک یا اینجلز یہ انسان سے کم تر ذات۔ کس طرح؟ کیونکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے یہ خدمت گزار روحیں ہیں،
یہ خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے، خاص طور پر ایمانداروں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے راہوں میں ہماری حفاظتیں کرتی ہے یا کوئی خدا کا پیغام لے کر آتی ہے، لیکن یہاں ہم مقدسہ عورت کی بات کر رہے ہیں، مقدسہ کنواری مریم کے جو عورتوں میں مبارک ہے۔ ایک فرشتہ اسے آ کر سلام دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں جو پیغام رساں ہے وہ پیغام دینے والا ہے اور پیغام لینے والے سے اس کا عہدہ بڑا ہے۔ میں اس پر زور دینا چاہوں گا، فرشتہ اس وقت درجے میں مقدسہ مریم سے ہمیں بڑا اور موضوع لگ رہا ہے۔ اور سنیے گا، دو باتیں اس کے تعلق سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ خادم یا پاسٹر یا ایلڈر یا مبشر یا ڈیکن جو خدا کے کلام کی خدمت کرنے والے ہیں یا پرستار، آپ سے عمر میں چھوٹے ہوں یا آپ سے بڑے، خدا کا کلام ان کے پاس ہے، خدا نے اپنا پیغام ان کے منہ میں رکھا ہے۔ اس لیے ایماندار ہوتے ہوئے، کلیسیا کا رکن ہوتے ہوئے مجھ پر اور آپ پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے پاسبان کا، اپنے خادم کا احترام کریں، کیونکہ وہ ہمیں سلامتی دینے کے لیے آیا، وہ خدا کا پیغام ہم تک پہنچانے والا ہے۔ اس لیے خدا کے خادم کا احترام بھی ہم پر واجب ہے۔ اس لیے تو کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ خادم دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم پر بھی فضل ہوا ہے۔ مقدسہ مریم کو پہلے سلام دیا گیا ہے اور پھر یہ کہا گیا ہے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ فضل کا مطلب ہے ایک ایسی حمایت جس کے میں اور آپ مستحق نہیں ہیں۔ میں گنہگار تھا لیکن خدا نے مجھ پر فضل کیا، اپنے بیٹے کو بھیجا، میرا کفارہ دیا، میرے گناہ معاف کیے اور مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب اس کے وسیلہ سے میں بچایا گیا اور مفت میں راست باز اور نجات یافتہ ٹھہرا دیا گیا۔ تو یہ خدا کا فضل مجھ پر ہوا۔ یہ پیغام، یہ آیت بائبل مقدس بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے ان بھائیوں، ان بہنوں، ان کلیسیاؤں، ان چرچز کے لیے جو مقدسہ مریم کو یسوع مسیح سے بھی اوپر کا درجہ دیتے ہیں۔ مقدسہ مریم بھی عورتوں میں بے شک وہ بہت مبارک ہے، ان جیسی مقدسہ عورت نہ کوئی تھی، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگی۔ ہاللویا۔ وہ ہر زمانے کے لوگ انہیں مبارک کہیں گے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ انہیں جا کر آپ نے چادریں چڑھانی ہے، انہیں جا کر ہم نے دوپٹے دینے ہیں، ان کے جا کر ہم نے تاج پوشی کرنی ہے، ان کا ہم نے مجسمہ یا اسٹیچو بنانا ہے، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ وہ عورتوں میں مبارک ہے لیکن وہ بھی میری اور آپ کی طرح انسان ہے، وہ بھی یسوع کے ساتھ ساتھ رہی ہے، یسوع سے تعلیم پاتی رہی ہے اور ان پر بھی فضل ہوا ہے، ایک حمایت ہوئی ہے، ان پر بھی خدا کی فیور تھی۔ اور خدا کا کلام یہاں پر یہ فرماتا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور یہ بات آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم پر بھی خدا کی طرف سے سلامتی کو بھیجا گیا۔ ہم سلامتی کے حقدار نہیں تھے لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں مجسم ہونے دیا، مجسم کر کے بھیجا تاکہ وہ جسم اختیار کرے، وہ جو کلمہ خدا ہے، جو تثلیث کا دوسرا اکروم ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تو یہ تثلیث کا دوسرا اکروم یسوع مسیح ہے جو کلمہ خدا ہے، وہ مجسم ہوا ہے اور اب اس کے تعلق سے کہا گیا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔ تو ہم پر یہ حمایت کی گئی ہے، خدا آج ہمارے بھی ساتھ ہے۔ یہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سب کا یہ ماننا ہے کہ خدا کا تخت ہمارے درمیان یہاں پر لگا ہوا، کیونکہ کلام خدا فرماتا کہ جہاں کہیں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے وہاں پر میں موجود ہوں گا، حاضر و ناظر ہوگا۔ تو وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہی کرسمس کا پیغام بھی ہے کہ خدا کا بیٹا تثلیث کا دوسرا اکروم ہمارے لیے جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا اور اس کا نام جب بتایا گیا تو ساتھ یہ کہا گیا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہم آگے بڑھیں گے، میں بتانا چاہوں گا کہ کرسمس کے معنی و مفہوم کیا ہے اور کرسمس ہے کیا۔ کرسمس کا تہوار نہ صرف دنیا کے نجات دہندہ خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کی یاد دلاتا ہے،
बल्कि गुनाह, जिस्म, जहन्नुम और शरीयत के जोर के खात्मे का मुकाशफा भी इनायत करता है। ये क्रिसमस का मायनी है। क्रिसमस का एक और मायनी है, क्रिसमस मौलूद मुकद्दस, यानी खुदा के बेटे, खुदा के कामिल मजहर, खुदा के कामिल मुकाशफा और खुदा की कामिल मर्जी और खुदा के कलाम की पैदाइश का दिन है, जिस दिन खुदा का कलमा पैदा हुआ। यूहन्ना अपनी इंजील लिखते हुए उसके पहले बाब की चंद आयत में बताता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, कलाम ही खुदा था और वो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। तो ये खुदा की मर्जी है जो हमारे दरमियान उतरी है, जिसके जरिए खुदा ने इंसान को निजात देने के लिए गैर मशरूत मोहब्बत, जिसे हम अगापे मोहब्बत कहते हैं, उसके लिए कदम उठाया, जिसकी वजह से हमारी दुनिया को हर तरह से नाकाबिले बयां दौलत हासिल हुई और ये फैज अब भी जारी है। और जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते तब तक ये फैज, ये बरकत जारी रहेगी। ये पैगाम जो फरिश्ता की मार्फत मुकद्दसा मरियम पर भेजा गया, उलमा बताते हैं कि 25 मार्च के करीब इसे खुदा ने फरिश्ते की मार्फत मुकद्दसा मरियम को रूह कुदस के जरिए बेटा पैदा होने की बशारत दी, जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती हुई तकरीबन 25 दिसंबर को अपनी पूरी तकमील तक पहुंची। अब अगर 25 मार्च से 25 दिसंबर के इन दिनों को गिनना शुरू करें, इनको काउंट करें, तो ये पूरे 9 महीने बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जब तजस्सुम इख्तियार किया है तो वो पूरे बायोलॉजिकली प्रोसेस में से गुजर कर आया है। और ये नहीं है कि वो पहले से अलग से तरीके से आ गया, वो पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस में से गुजर कर आया है और यूं वो आकर हमारे लिए कामिल इंसान बना है। यीशु की जब हम बात करते हैं तो यीशु के अंदर वो 2 हस्तियां मौजूद हैं। यीशु एक ऐसी हस्ती है जिसमें 2 जातें मौजूद हैं। पहली जात कि वो कामिल खुदा है, हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? कामिल खुदा है। और दूसरी उसमें जो जात पिनहा है वो है कामिल इंसान की। अब जो कफारा देने आया है, जो मुजस्सम हुआ है, उसके लिए जरूरी है कि जिसने कफारा देना है, जिसने छुड़ाना है, जिसने गुनाहों से रहाई देनी है, जिसने निजात देनी है, वो खुद पाक हो, उसकी जात में कोई गुनाह ना हो, वो इंसानी ख्वाहिश या इंसानी अमल से पैदा ना हुआ हो, बल्कि वो पाक हो और पाक तरीके से पैदा हुआ हो। और यहाँ पर हम यही बात देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम दिया गया कि वो हामिला होगी और रूह कुदस की कुदरत से होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसके अलावा क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्रिसमस हर साल इस याद में मनाया जाता है कि यीशु मसीह पैदा हुआ है और वो इस दुनिया में गुनाहों से मुआफी दिलाने के लिए आया है। वो तो वही तजस्सुमे खुदा है और खुदा की दास्तान निजात का नफ्स मजमून है। यीशु मसीह ही यहाँ इस सीजन की रीजन है। यीशु मसीह ही क्रिसमस का महवर है। यीशु मसीह ही क्रिसमस की रौनक है। अब ये जो लफ्ज क्रिसमस है, इसका आगाज कहाँ से हुआ और मुख्तलिफ जुबानों में इसे किस तरह अदा किया जाता है, ये भी मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। ये लफ्ज बेसिकली लातीनी लफ्ज डायस नायसेल से निकला है। फ्रांसीसी लफ्ज है नोएल और एक इतालवी लफ्ज है अनस्टेल से इसका आगाज हुआ है, जिनका मतलब है निजात देने वाले का जन्म, निजात देने वाले का जन्मदिन या निजात देने वाले की पैदाइश। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्राइस्ट क्रिसमस और इसका मतलब है मसीह की ईद। और क्रिसमस मनाने का आगाज कहां से हुआ? आज बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं कि क्रिसमस और ईस्टर जो है हमें नहीं मनाने चाहिए, लेकिन हम देखेंगे हमारे बुजुर्ग ये मनाते रहे। आज मैं और आप मसीही हैं, हमने अपने बुजुर्गों से ये रिवायत ली, हम सीखते आए और यीशु के ताल्लुक से जाना। और ये इसी वजह से है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्रिसमस को मनाया, कलाम मुकद्दस का मुताला किया और कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही आज ये बात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचती जा रही है। तो इसका आगाज ये नहीं है कि यहाँ पर
چند سالوں سے پہلے ہوا، بلکہ اس کا آغاز دوسری صدی میں ہوا۔ آج 21ویں صدی ہے اور ذرا 19 صدیاں پیچھے چلے جائیں، دوسری صدی میں اس کا آغاز ہوا اور 1113 میں یہ لفظ کرسمس جو ہے پوری دنیا میں بہت زور و شور سے منایا جانے لگا باقاعدگی۔ اب ہمارے دور، ہمارے علاقہ میں برے صغیر انڈیا اور پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر کرسمس کی بجائے ہم بڑا دن کہتے ہیں۔ ہیلیلویا! کیا کہتے ہیں ہم؟ اور اگر آپ سائنسی اعتبار سے دیکھیں، کیلنڈر میں 365 دن ہوتے ہیں، تقریباً 365 دن ہوتے ہیں، اور ان 365 دنوں میں کرسمس کا جو دن ہوتا ہے 25 دسمبر، وہ سال کا سب سے چھوٹا مختصر دن ہوتا ہے۔ لیکن مسیحیوں کو دیکھیے، ہمیں دیکھیے، ہم اسی چھوٹے دن کو سب سے بڑا دن کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس دن وہ ہستی پیدا ہوئی ہے جو نبی نہیں ہے، جو پیغمبر نہیں ہے، جو ربی نہیں ہے، جو صرف استاد نہیں ہے، جو صرف شفا دینے والا نہیں ہے، جو صرف معجزہ دکھانے والا نہیں ہے، بلکہ اس چھوٹے دن کو اس بڑی ہستی نے زینت بخشی ہے جو نبیوں کا بھیجنے والا ہے۔ ہیلیلویا! جو شفا کا منبع ہے، جو نجات کا منبع ہے، جو زندگی کا منبع ہے، اور آپ اس کی زندگی میں دیکھ لیں، اس کے بعد جو کوئی آیا اس نے اسے شفا دی۔ اور یسوع کا مطلب کیا ہے؟ یسوع لفظ دو الفاظوں سے مل کر بنا ہے، پہلا ہے یا اور دوسرا ہے سو۔ یا اگر ہم غور کریں تو یہ اس کا مشتق جو ہے وہ لفظ ہے یہوہ، جسے عبرانی زبان میں یاوے کہا جاتا ہے۔ یہوہ سے یا نکلا ہے، اور یاوے یا یہوہ یا انگریزی میں یہوہ اسے جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسا خدا جو واجب الوجود ہے، ایسا خدا جو سیلف ایگزسٹنٹ ہے، یعنی وہ خود سے پیدا ہوا ہے، وہ خود سے موجود ہے۔ اور اس کا دعویٰ یسوع نے بھی کیا کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میں ابتدا اور میں انتہا ہوں، میں الفا اور میں اومیگا ہوں۔ اس نے اس بات کو بار بار بیان کیا ہے۔ تو یسوع سیلف ایگزسٹنٹ گاڈ ہے۔ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ خدا نہ کسی کو جنم دیتا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ یسوع مسیح خدا سے اس طرح بایولوجیکلی پیدا ہوا ہے۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں روح القدس نے مقدسہ مریم پر سایہ کیا اور وہ اس سے مولود ہوئے، اور یہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ تو بڑے دن کے تعلق سے بات کر رہا تھا کہ دنیا جسے چھوٹا دن کہتی ہے، مسیحیوں نے اسے بڑا دن کہا، کیونکہ اس دن دنیا کے نجات دہندہ، دنیا کے خالق یسوع مسیح کا پیدائش کا دن ہے، اور یسوع مسیح کا ظہور ہوا، تجسم ہوا، اور وہ ہمارے درمیان اتر آیا تاکہ مجھے اور آپ کو اور جتنے لوگ دنیا بھر میں اس پر ایمان لائے، وہ کسی مذہب، کسی قوم، کسی قبیلہ، کسی زبان سے ان کا تعلق ہو، خدا انہیں نجات دے سکے۔ یہ بڑا دن ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں یا برے صغیر میں کہتے ہیں۔ میں بتانا چاہوں گا ایران میں اسے کس طرح پکارا جاتا ہے، یا فارسی زبان میں ایران میں اسے اولمت المسیح کہا جاتا ہے۔ اولمت المسیح یعنی مسیح کی عید، اور پھر جرمنی میں اس کو کہا جاتا ہے بادی وائی بختر، بادی وائی بختر۔ اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح کی پیدائش کا دن۔ اور میں بتانا چاہوں گا، آپ اسے بڑا دن کہہ لیں، آپ اسے کرسمس کہہ لیں، آپ اسے بادی وائی بختر کہہ لیں، آپ اسے اولمت المسیح کہہ لیں، آپ جو مرضی نام بڑے دن کو دے دیں، یسوع کی پیدائش کو دن کو دے دیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسی عید جس کا مرکز، جس کا محور، جس کا منبع جو ہے وہ یسوع مسیح کی ذات ہو۔ ہیلیلویا! جس کا منبع اور محور یسوع مسیح کی ذات ہو، اور یسوع ہمارے لیے سینٹرل پوائنٹ بن جائے، اور ہم اسے پہلا درجہ دے کر اس کی عبادت کریں، اس کی تعظیم کریں۔ دیکھیں، میں نے ایک بات سیکھی پچھلے دنوں پادری وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے، اور وہ کلام میں سناتے ہوئے بتا رہے تھے کہ آج ہم کس طرح بڑا دن مناتے ہیں۔ آج کی دنیا میں 5 طرح کے بڑے دن منائے جاتے ہیں، 5 طرح سے کرسمس کو منایا جاتا ہے۔ پہلا کرسمس ہے کاروباری، یا اسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکومینیکل کرسمس۔ اور یہ کاروباری کس طرح سے؟ بہت سارے لوگ اکتوبر کے مہینے ہی سے
کرسمس کا آغاز شروع کر دیتے ہیں. جو سرمایہ کار ہے، جو بزنس مین ہے، جو کاروباری افراد ہیں، وہ اپنے سارے سال میں سرمایہ جوڑتے رہتے ہیں اور پھر اپنے پیسے کو لگاتے ہیں تاکہ وہ پیسہ لگا کر اس مہینے میں بزنس کما سکیں. کس طرح آپ دیکھ لیں، ہمیں کرسمس کے دنوں میں یا سیزن میں یہ ڈیکوریشن کی چیزیں ملتی ہیں، کرسمس ٹری ملتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں. اور کاروباری افراد اس مہینے کو اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے، اپنے بینک کے بیلنس کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ پہلا طریقہ ہے کرسمس منانے کا. دوسرا طریقہ ہے سیزنل کرسمس. اکثر اگر آپ کارڈ دیں یا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو کئی لوگ آپ کو کہیں گے سیزنز گریٹنگ، یعنی موسمی گریٹنگ یا موسمی آداب کہیں گے. اب سارے مسیحی تو کرسمس منائیں گے، لیکن جو غیر مسیحی ہیں انہیں بھی تو موسم سرما کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ اسے کرسمس نہیں کہتے، وہ اسے بڑا دن نہیں کہتے، کیونکہ وہ یسوع مسیح پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے، تو وہ اسے موسمی تہوار کے طور پر مناتے ہیں اور اسے سیزنل کرسمس یا سیزنل میٹنگز کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اس میں کیا ہوتا ہے، وہ لوگ آگ کے الاؤ کے قریب آ جاتے ہیں، ڈرائی فروٹ یا دیگر فروٹ یا اچھے کھانے کھاتے ہیں، تفریح پر چلے گئے. یہ ہے مذہبی کرسمس، یعنی ہم اسے ایک مذہب، ایک روایت، ایک رسم سمجھ کر منا رہے ہیں. ہم اس کی عقیدت اس طرح نہیں کر رہے. اس میں یسوع مسیح ہماری عبادت کا محور، وہ مرکز نہیں. اور پھر ایک اور بھی ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں، آپ اسے سیزنل میں فٹ کر لیں یا آپ اسے مذہبی کرسمس میں فٹ کر لیں. کئی لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں اور 24 کی رات کو آپ کو ان کی بڑکیں، ان کی گالیاں سنائی دیتی ہے، کیونکہ وہ شراب پی کر ٹن ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا کرسمس منا رہے ہوتے. انہیں کوئی سروکار نہیں کہ انہوں نے چرچ جانا ہے، کلام سننا ہے، خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے، بیئر پی جاتی ہے، آوارہ گردی ہوتی ہے، اچھے کپڑے ہوتے ہیں، اچھے کھانے کھائے جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ان کی ذات میں محور و مرکز نہیں ہوتا. میں نے اس لیے عیدوں کے نام بتائے اور مختلف زبانوں میں بتائے کہ اس کا مطلب بھی بعد میں بتایا کہ ان ساری عیدوں کو ہم جو مرضی کہہ لیں، کرسمس کہہ لیں، اولمود المسیح کہہ لیں، بڑا دن کہہ لیں یا بادی وائی بختن کہہ لیں، ان سب کے باوجود ایک ہی مطلب ہے کہ ایسی عید جس کا مرکز و محور یسوع مسیح ہو، جو خدا کا بیٹا ہے، جو پہلاتا ہے، اکلوتا ہے، اور اس نے ہمیں بھی اپنا خون دے کر، کفارہ دے کر خدا کے فرزندوں میں شامل کر دیا. ہیلیلویا. یوحنا اپنی انجیل کے پہلے باب میں فرماتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنا فرزند بننے کا حق بخش دیا. اور ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز اور استحقاق کی بات ہے. دنیا کے کسی دین، کسی مذہب، کسی قوم کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے. وہ اپنے خدا کو اپنا باپ نہیں کہہ کر پکار دے سوائے مسیحی قوم کے. ہم خدا کو کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. ہم اسے اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ ہے بھی کیونکہ ہم اس کے فرزند ہیں. ہم اگلی بات کریں گے. میں بتانا چاہوں گا یہ جو لفظ بڑا دن ہے یہ دراصل پادری آئی ڈی شہباز صاحب، آپ سیالکوٹ کے مینشن گیتوں کی کتاب پڑھیں، اس کے آخری صفحات پر آپ کو ان کا ذکر ملے گا. یہ بڑا دن جو لفظ ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا. اب میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یسوع مسیح کی پیدائش یا کرسمس کا معنی، وہ مفہوم کیا ہے، مقصد کیا تھا کہ خدا کا بیٹا جنم لے، خدا کا بیٹا مجسم ہو. اور سنیے گا، مجسم ہونے میں، اوتار میں اور ظہور میں بڑا فرق ہے. آج بہت سارے ایسے عقائد جو ہیں وہ منظر پر لائے جا رہے ہیں فلموں کے وسیلہ سے، کے وسیلہ سے، فلسفوں کے وسیلہ سے، کہ تجسم میں، اوتار میں ایک ہی، کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک جیسے یا مترادفات ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں تجسم جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے انکارنیشن، یعنی روح کا جسم اختیار کرنا، یسوع کا کلمہ خدا کا بدن کو اختیار کر لینا، یہ ہے انکارنیشن یا تجسم. لیکن اوتار ہندوؤں میں اور دیگر جو بدھ پرست قومیں ہیں ان میں اس کا رجحان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دیوتا، چاہے وہ کرشنا ہے، چاہے وہ وشنو ہے، چاہے دیگر ان کے جو دیوتا ہیں، وہ ایک دن ایک اپنا جسم
یہ اپنا نیا روپ دھارتے ہیں اور ہر دور میں وہ اپنے لوگوں کے درمیان اتر آتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن ہمارا ماننا ایسا نہیں ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. وہ ایک ہی بار مجسم ہوا, اب اس نے دوبارہ آنا ہے, لیکن وہ دوبارہ سے چرنی میں پھیلا نہیں ہوگا. اب وہ اسی طرح جس طرح وہ جلال میں اوپر اٹھایا گیا تھا, اسی طرح جلال میں واپس آئے گا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا. ہیلیلویا. اب اس کی دوسری آمد کیا منتظر ہے. اب کسی چرنی میں وہ نہیں آئے گا, اب وہ براہ راست آسمان پر آئے گا, نسیگا پھونکا جائے گا اور ہم ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے. وہ پہلے وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہم اس کا استقبال کریں گے. تو یسوع کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو نجات جو لفظ ہے ہمارے پاس علم الہیات میں سوتریالوجی ایک مضمون ہے. اس میں جو نجات کا معنی ہے وہ ہے خلاصی دینا, چھٹکارا دینا, رہائی دینا, نجات دینا, بچانا یا محفوظ کرنا. اب ہم دیکھتے ہیں یسوع کا نام ہم نے جانا یا اور سو جو ہے لفظ جو ہے اس کا مطلب بھی نجات سے ملتا جلتا ہے, چھڑانے والا. میں نے بتایا یسوع دو حرفوں سے مل کر بنا ہے, یا اور سو, اور یا سے مراد ہے ایسا خدا جو خود سے موجود ہے, اور سو کا مطلب ہے چھڑانے والا. تو یسوع کا پورا مطلب ایسا بنا, اس کے نام کا مطلب یہ بنا کہ ایسا خدا جو خود سے موجود ہے اور اپنے لوگوں کو گناہوں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. اسی لیے فرشتہ نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور نجات صرف گناہ تک محدود نہیں ہے, نجات کا ایک اور بھی مطلب ہے, اور ہم دیکھیں کہ یسوع نے بھی اس کام کو پورا کیا. نجات ہمیں بتاتی ہے چھڑانا, خلاصی دینا, کفارہ دینا, اور نجات جو یسوع نے دی اس میں بھی اس نے ایسا کیا. اور نہ صرف ہمیں گناہوں سے, ہماری بدیوں سے رہائی دی, بد ارواح یا بری روحوں سے اس نے ہمیں رہائی دی, اس نے ہمیں لا علاج بیماریوں سے رہائی دی, ہمارے ٹنڈے پن اور لنگڑے پن سے, ہماری نابینی حالت سے یعنی نہ دیکھنے کی حالت سے اس نے ہمیں رہائی دی, اور ہمیں مردگی کی حالت سے وہ ہمیں زندگی میں لے آیا. یہ سارے کام یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر کیے. اس لیے اس کے پاس اگر اندھے کو لایا گیا تو اندھے نے آنکھیں پا لیں, اگر اس کے پاس لنگڑے کو لایا گیا تو لنگڑا چوکڑیاں بھرنے لگا, اگر اس کے پاس کوڑی کو جو لا علاج مرض تھا اسے لایا گیا تو کوڑی پاک صاف ہو گیا, اگر اس کے پاس مردہ کو لایا گیا ہے تو یسوع مسیح نے جو کامل خدا, کامل انسان اور مجسم انسان تھا, اس نے خدا کے فضل سے, اپنی قدرت کاملہ سے اور مردوں کو بھی زندگی بخش دی. یہ ہے مکمل نجات. وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا, لا علاج بیماریوں سے, بری ارواح سے, ناپاک روحوں سے اور لا علاج بیماریوں سے, ہر طرح کے گھناؤنے کاموں سے, ہر طرح کی بدیوں سے, ہر طرح کی گندی سرش سے وہ ہمیں آزاد کروانے کے لیے اس دنیا میں مجسم ہوا. میرے بہنوں, میرے بھائیوں, میں اس کلام کا اختتام ان الفاظ سے کہنا چاہوں گا. میں نے بتایا پادری وسیم اللہ کوکر صاحب سے میں نے یہ بات سیکھی, اس لیے میں ان کا نام لے کر آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں کہ 5 طرح کے کرسمس اس دنیا میں منائے جاتے ہیں. آخری کرسمس ہے حقیقی کرسمس. میں نے بتایا پہلے کاروباری, پھر موسمی, تیسرا مذہبی, چوتھا دنیوی جو دنیا کے لوگ مناتے ہیں, اور 5واں ہے حقیقی کرسمس یا حقیقی بڑا دن. اس کا معنی کیا ہے؟ یسوع مسیح سب کچھ چھوڑ کر ایک انسان بن گیا. آج میں اور آپ خدا کے لیے کیا چھوڑتے ہیں؟ یسوع مسیح کی پیدائش کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ معاف کرے, گناہوں سے رہائی دے. آج میں اور آپ بڑا دن مناتے ہیں, لیکن ہم اپنے ماں باپ سے ناراض, ہم اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں. ہماری لڑائیاں ہمارے رشتہ داروں سے ختم نہیں ہوتی, ہماری لڑائیاں ہمارے محلے داروں سے ختم نہیں ہوتی, اور ہم اسی طرح بڑا دن بھی مناتے ہیں, پھر ایسٹر بھی مناتے ہیں, اور دیگر عبادات میں بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے گا خدا کا کلام ہمیں بڑے واضح طور پر تعلیم دیتا ہے کہ جب تو قربان گاہ پر اپنی نظر چڑھا رہا ہو, اب تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے, تو وہی قربان گاہ پر اپنی نظر
چھوڑ دے اور پہلے جا کر اپنے بھائی سے صلح کر۔ کیا آج میں اور آپ اس طرح کا بڑا دن منا رہے ہیں، یا ہم نے گزشتہ بڑے دنوں کو یا کرسمس کو اس طرح منایا ہے؟ شاید اگر ہم اپنی زندگی اور اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں تشریف فرما ہے، اور جو ہمارے ویورز ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے ایسے کرسمس اور بڑے دن منائے ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے ساتھ صلح نہیں کی، لڑائیوں، کدورتوں کے ساتھ اور تعصب کے ساتھ ہم بڑے دن میں داخل ہوئے ہیں۔ بڑے دن کا مہینہ ہے، بڑے دن کا سیزن ہے۔ میں التجا کرنا چاہوں گا، یسوع کے تعلق سے یہ نوید سنائی گئی کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، اور کہا جاتا ہے وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ کیا ہم وہ جو صلح لے کر آیا ہے، ہاللیلویہ، یسوع ہمارے لیے صلح لے کر آیا ہے۔ گدریوں یا چرواہوں پر جب پیغام بھیجا گیا تو آسمانی قواعد، فرشتوں کی قواعد جو گیت گا رہی تھی، زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو کیا آج ہم صلح اور محبت کے ساتھ اس کرسمس کو منا رہے ہیں؟ سگے ماں باپ سے، ان کے تعلق سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ ہر روز کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے سگے بہن بھائی سے پوچھا؟ ہم اپنے کاموں میں اس طرح مگن ہیں، نہ ہمیں ماں باپ کا احساس ہے، نہ ہمیں اپنی اولاد کا احساس ہے، نہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کا احساس ہے، نہ ہمیں اپنے سگے بہن بھائیوں کا احساس ہے، نہ ہی ہمیں اپنے ہمسایوں کا احساس ہے۔ ہم اپنی ہی دوڑ میں دوڑے جا رہے ہیں اور اپنی خیالوں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں اور سب کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے میرے بہنوں اور بھائیوں۔ اگر آج بھی، اس بار بھی ہم نے ایسا ہی کرسمس منایا تو شاید ہم کرسمس کے حقیقی معنی کو اور یسوع مسیح کے مجسم ہونے کے صحیح مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا، اس مہینہ میں جب ہم کرسمس منا رہے ہیں یا کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں اور 25 دسمبر آنے والا کرسمس ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے، تو اس بار ہم اپنے دلوں میں اپنے گھر والوں کو بھی جگہ دیں، اپنے بہن بھائیوں کو